یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ شان و رفعت بیان کرنے سے ہماری زبانیں قاصر اور عاجز ہے۔ ہم صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھتے ہیں کہ لوگوں نے اور طویل مضامین وہاں لکھے، لیکن میرے بیان کا تھا حصہ مختصر۔ لوگوں نے اور طویل مضامین وہاں لکھے، لیکن میرے بیان کا تھا حصہ مختصر۔ میں نے تو بزم نعت میں بس اتنا کہہ دیا، بات از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے رب کائنات کی مدح و ستائش کے بعد حضور کی شان عالی مرتبت میں چند اشعار پیش کرنے کے بعد اب ہم اپنے بزرگوں کی روایت کے مطابق ہماری اس مجلس باوقار کی صدارت اور قیادت کی تحریک پیش کر دیتے ہیں۔ معاذ کی صدارت اور قیادت کے لیے الحاج الحافظ جمال الدین صاحب دام برکاتہم کا نام نامی اسم گرامی اس امید پر پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرت اس مسند کو قبول فرمائیں گے اور پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت عطا فرمائیں گے۔ اجازت ہے، بہت بہت شکریہ صدر عالی قدر کا، اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مدرسے کا مختصر سا تعارف بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اس مدرسے سے ہر کسی کو آشنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھ چڑھ کر کے لوگوں کو تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا یہ حافظ قرآن حافظ عبد الرحمن، جو کہ اب مدرسے کی نسبت کے تحت صدیقی لقب سے مزین ہو گیا ہے، حافظ عبد الرحمن صدیقی اپنے قرآن کریم کا ختم پیش کرے۔ آئیے حضور علیہ السلام کی ذات عالی صفات کی تعریف و توصیف میں چند اشعار ہم ہمارے اس مدرسے کے ایک ننھے منھے طالب علم، ایک نونہال محمد فائد ابن نعیم اختر سر، میں نے دعوت سخن دینے کے لیے یہ دو مصرے پیش کر رہا ہوں کہ قربان میری جان عزیز اس بیان پر، قربان میری جان عزیز اس بیان پر، یا رب امتی ہے نبی کی زبان پر۔ اور طائف کی سرزمین پہ جو لکھی گئی نعیم، طائف کی سرزمین پہ جو لکھی گئی نعیم، منہ کو کلیجہ آتا ہے اس داستان پر۔ آئیے نبیوں کے سلطان، کونین کے غمخوار، صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ستائش سماعت کرتے ہیں محمد فائد ابن نعیم اختر سر سے۔ نام اطہر شان برتر، عظمتوں کا کیا حساب، عظمتوں کا کیا حساب۔ نام اطہر شان برتر، نام اطہر شان برتر، عظمتوں کا کیا حساب، عظمتوں کا کیا حساب۔ سرورے 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 کون مکہ کی رفعتوں کا کیا حساب، رفعتوں کا کیا حساب۔ رخ منور دل مطہر، جسم پاکیزہ ترین، جسم پاکیزہ ترین۔ رخ منور دل مطہر، رخ منور دل مطہر، جسم پاکیزہ ترین، جسم پاکیزہ ترین۔ ظاہر و باطن کی روشن زینتوں کا کیا حساب، زینتوں کا کیا حساب۔
احساس میں، حق ہی حق احساس میں، قلب میں حق لب پہ بھی حق، قلب میں حق لب پہ بھی حق، حق حق احساس میں، حق حق احساس میں، داعیے حق، داعیے حق، داعیے حق، آپ کی حق دعوتوں کا کیا حساب، دعوتوں کا کیا حساب، جام وحدت جام کوثر، پھر شفاعت حشر میں، پھر شفاعت حشر میں، جام وحدت جام کوثر، جام وحدت جام کوثر، پھر شفاعت حشر میں، پھر شفاعت حشر میں، اللہ 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 اللہ، ان کی ہم پر شفقتوں کا کیا حساب، شفقتوں کا کیا حساب، صدق عدل حلم علم زہد تسلیم رضا، زہد تسلیم رضا، صدق عدل حلم علم، صدق عدل حلم علم زہد تسلیم رضا، زہد تسلیم رضا، آمنہ کے پھول کی ان نکہتوں کا کیا حساب، نکہتوں کا کیا حساب، اتباع مصطفیٰ پر جو صحابہ کو ملی، جو صحابہ کو ملی، اتباع مصطفیٰ پر، اتباع مصطفیٰ پر جو صحابہ کو ملی، جو صحابہ کو ملی، ان یقینی برکتوں کا نصرتوں کا کیا حساب، نصرتوں کا کیا حساب، خون کے پیاسوں کو بھی عادل معافی کی عطا، عادل معافی کی عطا، خون کے پیاسوں کو بھی، خون کے پیاسوں کو بھی عادل معافی کی عطا، عادل معافی کی عطا، فاتح 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 مکہ کے دل کی وسعتوں کا کیا حساب، وسعتوں کا کیا حساب، فاتح مکہ کے دل کی وسعتوں کا کیا حساب، وسعتوں کا کیا حساب۔ ماشاء اللہ، اللہ ہم تمام کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائیں۔ آئیے ناظرین محترم، اس شجر سایہ دار کا پہلا پھل دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس شجر کو ثمر آور فرمائیں اور اسے سدا بہار بنائیں۔ محمد فائق کے لیے ایک صاحب خیر کی جانب سے 100 روپے کا انعام آیا ہے، وہ آئے اور صدر محترم کے ہاتھوں لے جائے۔ یہ پہلا پھل ہے جو ہمارے اس مبارک درخت پر لگا ہے،
جو طلبہ کی مسلسل محنتوں طلب اور رغبت کا نتیجہ ہے، ذمہ داران کے مستقل محنتوں کا صلہ ہے، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ لیجئے اب آپ حضرات کے روبرو یہ کم سن حافظ قرآن جس کی عمر 11 سال ہے، اللہ رب العالمین اس کے سینے میں تا حیات قرآن کریم محفوظ فرمائے اور تا حیات اس کو قرآن زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے قرآن کی تکمیل کریں۔ عبدالرحمن ابن امیر الحکمہ کو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين ما شاء اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ مدرسے کے تمام ہی ذمہ داران کی جانب سے اور تمام ہی اہلیہ نے مولانا ابوالکلام آزاد نگر کی جانب سے اس طالب علم کے لیے اس عاجز نے
ایک محبت نامہ تحریر کیا ہے جو مدرسے کے توسل سے کرنے پر بطور مبارکباد اور دعا چند اشعار سماعت فرمائیں۔ لے کر اپنے بڑوں کی دعا آپ نے وہ تڑپ پائی وہ حوصلہ آپ نے، لے کر اپنے بڑوں کی دعا آپ نے وہ تڑپ پائی وہ حوصلہ آپ نے، وہ تڑپ پائی وہ حوصلہ آپ نے، عبد رحمان اللہ مبارک کرے، عبد رحمان اللہ مبارک کرے، حفظ قرآن مکمل کیا آپ نے، مل گئی دولت بے بہا مل گئی، ہو مبارک کے نعمت سوا مل گئی، ہو مبارک کے نعمت سوا مل گئی، پائی حفاظ کی صف میں صد مرحبا، پائی حفاظ کی صف میں صد مرحبا، خوش نصیبی سے اپنی جگہ آپ نے، عبد رحمان اللہ مبارک کرے، حفظ قرآن مکمل کیا آپ نے، دین و ایمان کی پاکیزہ سوغات سے، یعنی قرآن کی پر نور آیات سے، یعنی قرآن کی پر نور آیات سے، اپنی کوشش سے کاوش سے تا زندگی، اپنی کوشش سے کاوش سے تا زندگی، خود کو رکھنا ہے اب آئینہ آپ نے، عبد رحمان اللہ مبارک کرے، حفظ قرآن مکمل کیا آپ نے، خود کو رکھنا گناہوں سے ہر آن دور، ایک پل بھی نہ غفلت سے ہو جانا چور، خود کو رکھنا گناہوں سے ہر آن دور، ایک پل بھی نہ غفلت سے ہو جانا چور، ایک پل بھی نہ غفلت سے ہو جانا چور، آپ کے دل میں قرآن محفوظ ہے، آپ کے دل میں قرآن محفوظ ہے، بھول کر بھی نہ یہ بھولنا آپ نے، عبد رحمان اللہ مبارک کرے، حفظ قرآن مکمل کیا آپ نے، ہے دعا زندگی خوب ہو آپ کی، اور گزارش ہے یہ آپ سے ساتھ ہی، اور گزارش ہے یہ آپ سے ساتھ ہی، اپنے استاذ عادل فلاحی کو بھی،
اپنے استاذ عادل فلاحی کو بھی یاد رکھنا دعا میں سدا آپ نے. عبد رحمان اللہ مبارک کرے حفظ قرآن مکمل کیا آپ نے. یہ محبت نامہ مدرسے کی جانب سے جناب صدر موقر الحاج حافظ جمال الدین صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ جناب اپنے ہاتھوں سے اس طالب علم کو یہ محبت نامہ عنایت فرمائیں. حافظ عبد الرحمن صدیقی آئیں اور حضرت صدر محترم کے ہاتھوں اپنا محبت نامہ لیں. اسی طرح ذمہ داران مدرسہ نے اس طالب علم کے لیے ایک گفٹ پیک تیار کیا ہے، ساتھ ہی ایک قیمتی شال. حافظ عبد الرحمن صدیقی آئے اور حضرت صدر محترم الحاج حافظ جمال الدین صاحب دامت برکاتہم کے ہاتھوں اپنے تحفے لے لیں، قبول کریں. ماشاءاللہ. اسی طرح حافظ عبد الرحمن کے نانا کی جانب سے 500 روپے کا نقد انعام لے جائے صدر محترم کے ہاتھوں. ہدیہ پرخلوص ایک صاحب کی جانب سے محمد زید، محمد عدنان، ابو تہامی، محمد قاسم، ان کے کلاس کے طلباء کی جانب سے، ساتھیوں کی جانب سے یہ بند دفاع. ایک صاحب خیر کی جانب سے 100 روپے نقد. حاجی عبدالحفیظ صاحب کی جانب سے عبداللطیف منشی صاحب کی جانب سے 100 روپے کا نقد دینا. جناب سراج احمد گاندھی صاحب کی طرف سے بھی 200 روپے کا نقد انعام. اللہ جزائے خیر احباب کو. کلیم کرانا صاحب ان کی طرف سے بھی 100 روپے نقد. قاضی نوید سر صاحب کی جانب سے ایک گفٹ پیکٹ عبد الرحمن کے لیے. محمد زید، عدنان، ابو تہامی، قاسم اور محمد سعد کی طرف سے بھی ایک بند گفٹ پیک. ایک صاحب خیر کی جانب سے 100 روپے نقد. ایک صاحب خیر کی جانب سے مزید 100 روپے نقد. عبد الرحمن، محمد توصیف، محمد سراقہ، محمد ارقم، فیض، فائق، ان سب ساتھیوں کی جانب سے ایک گفٹ پیکٹ. یہ دوسرا محمد زکوان کی جانب سے ایک تحفہ. سفیان و صفوان کی جانب سے ایک تحفہ اور دیگر ساتھیوں کی جانب سے ابرار السلام اور ساتھ کی طرف سے بھی تحفے. مرحوم حاجی مومن ڈرائیور صاحب کی جانب سے ایک ڈریس. اسی طرح مدرسے کی جانب سے ایک اور گفٹ پیک ہے. ٹھیک تکمیل پذیر ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حوصلہ افزائی فرمانے والے احباب کو جزائے خیر عطا فرمائیں. ذمہ داران صدر محترم کا استقبال کرنا چاہتے ہیں. سلیم مستقیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ امام مؤقر الحاج الحافظ جمال الدین صاحب دامت برکاتہم کا استقبال اپنے ہاتھوں سے کریں.
مقرر خصوصی حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کا استقبال کریں گے۔ مدرسے کے ذمہ داران میں سے ایک متحرک ذمہ دار حافظ محمد شعیب صاحب۔ ان کی خدمت میں بھی ایک شال مولانا زین الحق صاحب کی طرف سے مبارک صاحب کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ مولانا زین الحق صاحب صدر مدرسہ کا استقبال کریں گے۔ اسی طرح ہمارے مخلص دوست اور فعال اور نہایت ہی متحرک، جن کی مستقل جانفشانیاں مدرسے کے لیے نظر رہتی ہے اور فکریں اوڑے ہوئے جو اپنی زندگی بتاتے ہیں، طلباء کے اعتبار سے، اساتذہ کے اعتبار سے، مدرسے کی تعمیر و توسیع کے اعتبار سے ہمیشہ ایک دھن سی انہیں لگی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اخلاص عطا فرمائے۔ میری مراد ہے چینیا سیٹ کے فرزند ارجمند علی جناب اشرف علی انصاری صاحب، یہ عاجز بذات خود مدرسے کی جانب سے ان کا استقبال کرنا چاہتا ہے۔ آئیے مقرر خصوصی کو سماعت کرتے ہیں۔ قرآن دستور حیات، پڑھنے والے پڑھانے والے، امت کے بہتر افراد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کثیر تعداد میں پڑھنے والے پڑھانے والے، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، اس کو اپنا آئینہ بنا کر کے زندگی بسر کرنے والوں کا کیا مقام، قرآن کے ہم پر کیا احکامات، قرآن کے کیا حقوق، تو تمہید پہ تو بات مکمل نہ ہوتی۔ انشاءاللہ سیر حاصل نہ صحیح لیکن مختصراً اور وقی مواعظ کے ساتھ ہمارے سامنے حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة لأہلها، اما بعد، فقال تعالی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وقال إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر محترم، استاد محترم، حفظک اللہ ورعاک وزادک اللہ صحۃ و سلامہ، موقر علماء کرام، معزز حفاظ کرام، سرپرستان طلباء اور نونہال طلباء، اس ناچیز کو مقرر خصوصی کی حیثیت سے شمع خراشی کا موقع دینا یہ دو پہلو رکھتا ہے۔ شروع سے میں محسوس کر رہا ہوں اور کہنے کے لائق بات نہیں ہے مگر حقیقت ہے کہ ہماری آج کی اسی مجلس میں ایسی عبقری شخصیات تشریف فرما ہیں جن کے سامنے لب کشائی یقیناً جسارت ہوگی۔ حق تو یہ تھا کہ میں قطعاً مائک پر نہیں آتا، مگر دوسرا پہلو یہ ہے کہ ننھے منھے بچوں کا پروگرام ہے، اس میں حق یہ ہے کہ بچہ ہی پیش کیا جائے۔
اس لحاظ سے کچھ ڈھارس بن گئی کہ چلو کچھ نہ کچھ اظہار خیال کر ہی دیا جائے۔ ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اور کچھ وقت لیا جائے۔ مختصراً عرض کرنا چاہوں گا کہ ختم کلام اللہ کی مجلس ہے، اس کی فضیلت کے لیے یہی شرف کافی ہے کہ یہ کلام رب العالمین کا کلام ہے، اور ناچیز کا دل و دماغ حیران ہے کہ کس گوشے پر گفتگو کروں اور کس کو تشنا چھوڑ دوں۔ مختصراً عرض کرنا چاہوں گا، طلبہ توجہ سے سنیں، اور تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہم بات تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ انسان کی فطرت میں اللہ پاک نے مزاج کا اختلاف، کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے، کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے۔ کوئی کھانے پینے کا دل دادا ہوتا ہے، کوئی لباس عمدہ سے عمدہ پہننے کا خوگر اور خواہاں ہوتا ہے، کوئی اچھے مقامات پر سیر و تفریح کرنا چاہتا ہے، کوئی کچھ تو کوئی کچھ چاہتا ہے۔ محترم بزرگوں، انسان کی فطرت میں جتنے مزاج اور جتنے اختلافات ہو سکتے ہیں، اگر ہم قرآن کریم کی فضیلت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اٹھا کر دیکھیں گے تو عین ہمارے مزاج کے مطابق وہی چیز اشرف و اعلیٰ درجے میں ہمیں ملے گی۔ اگر ہمارا اپنا مزاج یہ ہے کہ ہم عمدہ سے عمدہ لباس پہنیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ پاک ایسا جوڑا عنایت فرمائے گا جس کی قیمت سارے آسمان و زمین ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارا مزاج یہ ہے کہ سیر و تفریح کے لیے اچھے مقامات پر جائیں، تو قرآن کریم کے بارے میں زبان رسالت یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن والے محشر کے سخت دن عرش کے سائے تلے مشک کے ٹیلوں پر سیر و تفریح کریں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بادشاہ کے دربار تک پہنچ جائے، کوئی کلیکٹر، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی وزیر اعظم سے ہماری ملاقات ہو جائے، تو قرآن کریم احکم الحاکمین کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے جس کا بھی اختلاف ہو، میرا حمایتی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، میری طرف سے جھگڑا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، تو قرآن کریم ایسا جھگڑالو ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں جھگڑا کرے گا اور جیت کر رہے گا، اپنے ساتھی کو جنت میں داخل کروا کر رہے گا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں تخت و تاج کا مالک بن جاؤں، تو قرآن کریم کی فضیلت میں بالکل واضح حدیث ہے کہ اس کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا کہ آفتاب کی چمک دمک مان پڑ جائے گی۔ غرض قصہ مختصر کہ انسانی مزاج میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے بڑھ کر قرآن کریم ہمیں عطا نہ کرتا، اور ایک چیز تو فطرت میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، آمدنی زیادہ سے زیادہ۔ شب و روز ہماری محنت و مشقت کا ایک ہی مدار ہوتا ہے کہ ہماری آمدنی خوب ہو جائے، خوب اضافہ ہو، جہاں تک ہو سکے ہم اس میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ تو ذرا ہم غور کریں، مشہور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملی۔ آپ نے مثال دے کر سمجھایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف جدا حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ محترم بزرگوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری آج کی اس مجلس میں کئی حفاظ کرام موجود ہیں جن کو اللہ پاک نے اس شرف سے ماشاء اللہ الحمدللہ خالص اپنے فضل و کرم سے مشرف کیا ہے۔
لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ان حفاظ میں کوئی سورہ فاتحہ کے حروف کی تعداد یاد رکھتا ہو. چھوٹی چھوٹی صورتوں کے حروف کی تعداد، اور پھر ان کو 10 گنا کریں گے تو نیکیاں کتنی ہوگی. اور چہ جائے کہ پورا قرآن کریم، اگر پورے قرآن کریم کے نیکیوں کا ہم حساب لگانے جائیں تو دنیا کے بڑے سے بڑے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں، اس کا آنکڑا پیش نہیں کر سکتے. ہم دنیا کی زندگی میں کمائی کے پیچھے اپنے شب و روز تج دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، رات رات بھر جاگ جاگ کر کچھ کمائی کرتے ہیں. یہ ایسا کمائی کا راستہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے فانی آمدنی نہیں بلکہ ہمیشہ کی باقی رہنے والی آمدنی اتنی میسر ہوگی، اتنی میسر ہوگی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. بہت سارے مزاج میں نکما پن ہوتا ہے، کسل اور سستی ہوتی ہے، ہمارا کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا. بہت سارے افراد ہمیں معاشرے میں ایسے ملیں گے، بڑا نکما ہے، کام چور جس کو کہتے ہیں، کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے. محترم بزرگوں، کلام پاک وہ سرمایہ ہے کہ اگر آپ نکمے ہو تو کسی پڑھنے والے کے قریب بیٹھ جائیے، کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، صرف اس کی آواز سنتے رہیے اور اتنا ہی اجر و ثواب پاتے رہیے. قصہ مختصر کہ انسانی فطرت کی کوئی بھی چیز ایسی باقی نہیں ہے جس کے تعلق سے قرآن پاک اللہ پاک نے ہمیں بطور سرمایہ عطا نہ کیا. اسی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا اور مشہور ارشاد ہے کہ جس بندے کو اللہ پاک نے حفظ کلام کی سعادت سے سرفراز کیا، اس کے بعد وہ دنیا کی کسی دوسری نعمت کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے تو اس نے اس نعمت کی قدر نہیں کیا جو اللہ پاک نے اس کو عطا کی. ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. اللہ پاک نے سب سے نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ خالص اور محض اللہ پاک کا فضل و کرم ہے. میں تہ دل سے اس مدرسے کے اساتذہ، تمام طلباء، تمام ذمہ داران اور ہر قسم کا تعاون کرنے والوں کا ممنون و مشکور بھی ہوں، مبارکباد بھی پیش کر رہا ہوں. حافظ صاحب نے عرض کیا کہ یہ پہلا پھل ہے جو اس شجر سے رونما ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا پھل نہیں ہے، یہ بہت سارے پھل ہمارے پاس موجود ہے، بس کسی کے پکنے میں کچھ کسر باقی ہے، کچھ پکنے کے قریب ہے. ایک پک کر تیار ہو گیا جو ہماری مجلس میں آج موجود ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان پھلوں سے ہمیں اللہ کی پاک ذات سے امید ہے کہ یہ سب پھل ہمارے لیے دنیا تو دنیا انشاءاللہ ذخیرہ آخرت ہوں گے. وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے میں آخر میں تمام طلباء، تمام اساتذہ، تمام ذمہ داران، تمام شرکائے مجلس کی شکر گزاری کے ساتھ اپنی بات کو اس آخری جملے پر ختم کر رہا ہوں. خاص طور پر رفیق محترم حافظ عادل صاحب حافظہ اللہ ورعا سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کام جتنا اہم اور جتنا قیمتی ہوتا ہے، راستے کی دشواریاں بھی اتنی ہی شدید ہوتی ہیں. ہمیں سنگریزوں پر نظر نہ کرتے ہوئے منزل کے میناروں کو دیکھنا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ منزل خود ہمارے قدم چومے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. کوزہ بسمندر، ماشاء اللہ، واقعی میں اللہ